اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر معروضات کا موضوع اور عنوان فتنہ کی نشانیاں، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں کیسے حالات ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں 1400 سال پہلے امت کو بتلا دیے کہ حالات ایسے ہوں گے، اور پھر یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ جب ایسے حالات ہوں گے فتنے کا زمانہ ہوگا، تو پھر اس وقت میری امت کیا کرے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے ایسے ہوں گے جیسے
تسبیح کا دھاگا توڑ دیا جائے، دانے مسلسل یکے بعد دیگرے گرتے رہتے ہیں، رکتے نہیں۔ فرمایا اسی طرح میری امت پر بہت تیزی کے ساتھ فتنے رونما ہوں گے۔ یا فرمایا کہ جیسے اندھیری رات ہوتی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، فرمایا اسی طرح میری امت پر فتنے آئیں گے۔ اب ان فتنوں سے نکلنے کا، بچنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور فتنوں سے نکالنے والی طاقت ایک ہی ہے۔ وہ طاقت ہے اللہ تعالی کی۔ ہم ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمارا صرف اور صرف اسباب اور وسائل پر ایمان نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں مسلمان کلمہ گو کہ اسباب اور وسائل پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، وہ خالق الاسباب ہیں۔ تو لہذا مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اسباب پر یقین نہ رکھے، اختیار ضرور کرے، لیکن یقین اسباب پر نہ ہو، یقین مسبب الاسباب پر ہو، اللہ کی ذات پر ہو۔ تو امت من حیث الامت فتنوں سے نکل جائے گی۔ لیکن اگر امت کافروں سے متاثر ہو کر یا ان کے پروپیگنڈے میں آ کر وہ کچھ کرنے لگ جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ امت نکل نہیں سکے گی فتنوں سے، پھر یہ اور دھس جائے گی۔ جتنا نکلنے کی کوشش کرے گی اتنا اور زیادہ دھستی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، صرف ہمارا ملک نہیں، مجموعی اعتبار سے عالم اسلام کو اگر دیکھیں گے تو ہر طرف فتنے ہمیں نظر آئیں گے، کہیں کیسے کہیں کیسے۔ ہمارے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی باغ ڈور، ہمارے ملک کے سیاہ و سفید کرنے والے لوگ ایسے رہے ہیں جن میں ایمان صرف نام کا ہے، اسلام صرف نام کا ہے، کلمہ صرف نام کا ہے۔ دیانتداری سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو جو آپ کے ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں ہمیں جنازے کی دعا سناؤ، دعائے قنوت سناؤ، چھوٹے بچے کے انتقال پر پڑھی جانے والی دعا سنا دو، بچی کے انتقال پر پڑھی جانے والی دعا سنا دو، نماز کے فرائض کتنے ہیں ہمیں یہ بتا دو، واجبات کتنے ہیں ہمیں یہ بتا دو۔ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے،
گمان تو اچھا ہی رکھنا چاہیے، لیکن جو تجربات اور حالات اب تک سامنے آئے ہیں، شاید آخری 10 صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی صحیح طور پر نہ سنا سکیں۔ جن کو ہمارے دین کے وہ فرائض جو ہر مسلمان پر لازم ہیں اور ہر عام انسان جنہیں پورا کرنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے، جو ہمارا اشرافیہ اور بڑا طبقہ یہ تک نہ جانتا ہو، دیانتداری سے آپ جائزہ لیں، وہ ہمارے عقائد کی، ہمارے نظریات کی کیا حفاظت کرے گا؟ دیکھو میرے عزیزو، ہمارا ملک جو ہے اس کی اساس اور بنیاد اسلام ہے، کلمہ ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خوشحالی آ جائے، دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، تو اگر صرف پیسہ ہی مقصد ہے تو پھر تو جب دجال آئے گا تو بڑا آسان طریقہ ہوگا۔ دجال کے ہاتھ میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، سونا ہوگا، چاندی ہوگا، وہ کہے گا کہ آپ میرا ساتھ دیتے ہیں تو یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے ہیں، اور اگر میرا ساتھ نہیں دیتے تو ابھی کھڑے کھڑے تجھے ختم کر دوں گا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے غریب کو امیر بنا دے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا اس کو موت دے دے گا، وہ مر جائے گا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا، کہے گا اب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ وہ کہے گا مجھے بالکل یقین ہو گیا تو دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، بالکل نہیں مان رہا، اور اب تیرے میں دم خم بھی نہیں کہ تو مجھے مار سکے۔ ایک ہی دفعہ اللہ نے تجھے اختیار دیے ہے، دوسری دفعہ نہیں، مجھے یقین ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف دولت یا دولت کے پجاری یا دولت کے خواہش مند نہیں، ہم تو ایمان اور اسلام بچانے کی فکر میں ہیں کہ ہماری اولادوں کا، ہماری نسلوں کا ایمان بچ جائے، ہماری تعلیمات بچ جائیں۔ آج دیکھو ہمارے ملک میں کس قدر تیزی کے ساتھ دینی اعتبار سے فتنے ڈھائے جا رہے ہیں۔ دیکھو، اور کر کون رہا ہے؟ کر ہمارے رہے ہیں، اشارے باہر سے ہیں، ایجنڈا ان کے ہیں، پورے یہ کرتے ہیں۔ اور ایسے سادہ لو انسان ہیں، سادہ کہہ لیں، بکاؤ مال کہہ لیں، یا یوں کہیں کہ دین سے بے بہرہ ہیں، دین سے ناواقفیت ہے، پوری قوم کو الجھا کے رکھ دیا۔ صرف ایک طبقہ نہیں، اگر کوئی کہے کہ صرف دینی طبقے کو ہی اس وقت ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، نہیں، پوری قوم۔ مہنگائی دیکھ لیں آپ کہاں تک پہنچ گئی، ہر چیز دگنی سے زیادہ ہو گئی، عام انسان اس پریشانی میں مبتلا ہے، اوپر سے ہر آئے دن نئے سے نئے بل۔ پہلے ہماری دینی جماعتیں، ہمارے علماء، اکابر
وہ وقف قوانین کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف کی جتنی بھی املاک ہیں یہ حکومت کی ملک ہیں، حکومت جب چاہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے۔ مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اگر حکومت اپنی تحویل میں لے لے تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو حکومت کی تحویل میں ہسپتال ہیں، آپ نے کسی بڑے کو دیکھا کہ وہاں علاج کے لیے جائے؟ اگر حکومتی نظام یا حکومت کے ہاتھ میں چلنے والے ادارے اتنے اچھے کام کر رہے ہوں تو پھر سب کو حکومتی ہاسپٹلوں میں علاج کرانا چاہیے، پھر حکومتی اسکولوں میں تعلیم دینی چاہیے، پھر پرائیویٹ اسکول تو بند ہی ہو جائیں۔ آپ اندرون سندھ جا کر کے دیکھیں کہ جو حکومتی اسکول ہیں وہاں جانور بندھے ہوئے ہیں، گدھے بندھے ہوئے ہیں، کتوں کا بسیرا ہے، فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں۔ ابھی تازہ جو ایشو آ گیا کہ 6,000 کا ڈیسک 29,000 میں خریدا، آپ کا وزیر تعلیم کہہ رہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ کی ہاتھ کی صفائی ہے، وہ کہہ رہے کہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ کتنے کروڑ کا اس میں گھپلا ہو گیا، یہ 2-4 دن کی بات ہے، اس کے بعد سب برابر ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر رخ پر اس قدر تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ آدمی پہلے کو لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ حسبہ بل آ گیا، بھئی یہ کیا نئی مصیبت آ گئی؟ بھئی یہ مصیبت یہ ہے کہ آپ کی بچی، آپ کا بچہ، آپ اس کو جھڑک نہیں سکتے، آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، آپ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ کب گھر آئے کب جائے آپ پوچھنے والے نہیں، وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دے، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے آئے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ آپ ابھی اسی بات کو رو رہے تھے، وقف کا بل پاس کر دیا۔ ابھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ قادیانیت کے اوپر باتیں شروع ہو گئیں۔ ابھی یہ مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کا نصاب تعلیم سے ختم نبوت کے الفاظ نکال دیے گئے۔ آپ ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے سال محرم میں آپ کے صدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دی گئیں، گستاخیاں ہوئیں۔ اسلام آباد میں ایک شخص بیٹھ کر ٹی وی پہ آ کر کے کھلے عام صدیق اکبر کے خلاف برا بڑا کہتے ہیں، راتوں رات باہر چلا جاتا ہے، پورا ملک سراپا احتجاج ہوتے ہیں، ڈاکٹر عادل اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، 2 مہینے میں پورا پاکستان کھڑا ہو جاتے ہیں۔ آپ کی ایجنسیاں، آپ کی حکومت، وہ سب یہ کہتی ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں۔ تقی صاحب کو بلایا جا رہا ہے، مفتی منیر صاحب کو بلایا جا رہا ہے، ڈاکٹر عادل صاحب کو بلایا جا رہا ہے، پورے پاکستان کے جید علماء کو بلایا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت جلد قانون بنے گا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس محرم میں اس سے بڑھ کر بھی ہو گیا۔ یہی نہیں، اگلے بل کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ بل کیا ہے؟ وہ بل یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ 18 سال کی عمر سے پہلے کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کسی نے کلمہ پڑھایا 5 سال کے لیے وہ اندر جائے گا۔ جس نے اس کو پناہ دی عمر بھر کے لیے وہ جیل میں جائے گا۔ ماں باپ، پوری فیملی اگر اسلام لانا چاہتے ہیں، ماں باپ اسلام لے آئیں، لیکن اپنے اسلام کو شو نہیں کر سکتے ٹی وی پر، کسی چینل پر۔
نہیں، پابندی ہے۔ اپنے چھوٹے بچوں کو وہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ 18 سال کے نہ ہو جائیں۔ کیا کفریہ باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کسی ہندوستان میں بیٹھے ہیں ہم، یہ کسی یہودی اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، عیسائی اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، کلمے کی بنیاد پر یہ کلمہ مسلم ملک بنا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اور یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کی تعلیمات ہے؟ یہ سبق کون پڑھا رہا ہے؟ نہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے، نہ کسی اور سے پوچھا جا رہا ہے، نہ علماء سے آراء لی جا رہی ہیں، نہ نظریاتی کونسل کو بٹھایا جا رہا ہے کہ آیا یہ بل صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر علی المرتضیٰ کے اسلام کا کیا کرو گے؟ 10 سال کی عمر میں اسلام لے آئے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضور کی خدمت میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عمر 12 سال تھی۔ ان کا اسلام معتبر ہے، امام بخاری باب باندھ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ مذاق ہمارے ملک میں کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے جس کا کھائیں اس کا گائیں، جس کا کھائیں اس کا گائیں۔ آپ کھا کسی اور کا رہے ہیں، قرضوں کی بھیک، ہر آئے دن دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلانا اور کشکول پھیلانا کہ ڈال دو اللہ کے لیے۔ جب تک دوسروں کا کھاتے رہیں گے اس وقت تک دوسروں کے مطالبات پورے کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو دوسروں سے لے رہے ہیں، دیانتداری سے بتلائیں، کسی غریب کو بھی مل رہا ہے اس میں سے؟ کسی غریب کو بھی مل رہا ہے؟ یہ جو کورونا کی مد میں ارب ڈالر آپ کو موصول ہوئے ہیں، ملک کے کس ترقی کے کام میں لگے؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ بات یہ ہے، ہر ایک انسان کے ہاتھ اس قدر جکڑ دیے گئے ہیں کہ وہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ نہیں مصیبت میں آ گیا۔ کل ہی ایک ساتھی بتا رہے تھے، کہنے لگے میری والدہ کی دوائی 1800 روپے کی آتی تھی، میری والدہ کی دوائی 1800 روپے کی آتی تھی، اب وہی دوائی، کوئی اضافہ نہیں، وہی دوائی 5000 کی آ رہی ہے۔ بجلی کا بل دیکھ لیں اور دیگر چیزیں دیکھ لیں۔ میرے عزیزوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، معاش کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فتنہ، دین کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فتنہ، تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو فتنہ۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ 33 نمبر دے کے پاس کرنا ہے، کسی ایک کو بھی فیل نہیں کرنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہیں دنیا میں یہ دستور دیکھے ہے کہ کسی ایک کو فیل کرنا ہی نہیں، سب کو پاس کرنا ہے؟ وہ پاس اس نے نہیں بھی لکھا تو بھی پاس کرنا ہے، امتحان میں آنا چاہیے۔ یہ اس قوم کی خیر خواہی نہیں ہے میرے عزیزوں، یاد رکھو، یہ دشمنی ہے، یہ قوم دشمنی ہے، قوم دشمنی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس سے دنیا میں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو کیا تاثر دے رہے ہیں؟ نہ دین ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نہ تمہارے پاس دین ہے، نہ تمہارے پاس عقائد ہے، نہ تمہارے پاس تعلیم ہے، نہ تمہارے پاس اقتصادیات ہیں۔ کیا ہے تمہارے پاس سوائے دعووں کے، سوائے قوم کا خون نچوڑنے کے؟ آج تک میڈیا پر جن کو چور کہا گیا،
دنیا کو بتایا گیا اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، وہ کہاں ہیں؟ عزیزو ایک بات یاد رکھو، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے کہ ہم انہیں منتخب کرتے ہیں، یہ ہمارے منتخب لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی باری تو کہیں اور لگوا کے آتے ہیں، اپنے فیصلے تو کہیں اور کروا کے آتے ہیں، وہاں ان کی باری لگتی ہے کہ اس دفعہ کس کو آگے لانا ہے، اس کے بعد کس کو آگے لانا ہے۔ آپ کے ووٹ تو سنبھال کے ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں، بات وہ ہوتی ہے جو اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، جیت کوئی اور رہا ہے، اناؤنسمنٹ کسی اور کی ہو گئی، کوئی ہے پوچھنے والا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ فتنے کیا ہوں گے؟ نہ آپ کا ایمان محفوظ، نہ آپ کی تعلیمات محفوظ، نہ آپ کا نصاب تعلیم محفوظ، نہ آپ کے عقائد محفوظ، نہ آپ کی معیشت محفوظ، ہر اعتبار سے غیر محفوظ ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ رب کریم نے ہمارے بڑوں کی دعاؤں کی برکت سے لاکھوں انسانوں کی خون کے قربانی کی برکت سے یہ ملک محفوظ ہے، ورنہ تو نہ جانے یہ کیا کرتے۔ میری آپ سے درخواست ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب آخر کی بات بتائیں، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ سے تو سیدھا تعلق کریں اپنا، جو خالق ہے، مالک ہے، قادر مطلق ہے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کی قدرت سے کچھ بھی باہر نہیں ہے، کم از کم اس سے تو اپنا تعلق سیدھا کریں۔ ان سے تو توقع ختم، ان سے امیدیں ختم، یہ ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں، ہماری دنیا کے بھی دشمن ہیں۔ ایسے میں کوشش کرتے رہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے رہیں، جاگتے رہیں، اور اللہ سے تعلق سیدھا رکھیں۔ اللہ سے تعلق، دیکھو بھائی سچی بات یہ ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران۔ اب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہمارے اعمال تو بہت اچھے ہیں، ہماری مسجد علاقے میں مشہور ہے، معروف ہے، ایک مرکز، دینی مرکز سمجھا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کا کرم ہے۔ جب تھوڑے دن مہم چلاتے ہیں، کہتے ہیں، جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، تو صبح فجر کی نماز میں 6 صفحے ہو جاتی ہیں، 7 صفحے ہو جاتی ہیں، اور 2 مہینے کے بعد پھر 2 صفحے، 3 صفحے، پھر 2-3 صفحے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ جب فرائض میں ہمارا یہ حال ہے، فرائض میں ہمارا یہ حال ہے، سنن میں، مستحبات میں، آداب میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ عزیزو یاد رکھو، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کے بن جاؤ اللہ تمہارا بن جائے گا، اور جب اللہ کے بن جاؤ گے، اللہ قادر مطلق ہیں۔ فرعون جیسے شخص کو جو 70,000 بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل تھا، جب رب کریم نے ارادہ فرما دیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ہم نے قیادت اور سیادت بنی اسرائیل کو دینی ہے۔ فرعون گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا، اس کے ناک کے نیچے اللہ کے عالم رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھائی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اس کے پاؤں سے تخت نکال کے دکھایا۔ وہ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اپنے اللہ سے تو اپنا تعلق سیدھا کریں۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق سیدھا ہوگا، باقی معاملات بھی اللہ سیدھے کر دیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے، فرائض اور خاص طور پر فرائض میں صبح فجر کی نماز لازم ہے میرے عزیزو، لازم ہے۔ اس سے ہماری معیشت اٹھے گی، اس سے ہماری گھر کے مسائل حل ہوں گے، اس سے ہماری اولاد سنورے گی، اس سے ہماری دکان چلے گی، اس سے ہماری نوکری اچھی ہوگی۔ اور اگر ہم اسی سے غافل ہوں گے تو کہاں سے ہم اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔